اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں مولوی عقیل بنارسی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ آیا ہے۔ لٹرلی پہلے تو میں سن کے ہنستا رہا اس ویڈیو کو کہ یہ مولوی صاحب کو بالآخر دورہ کیا پڑا ہے اتنے عرصے بعد دوبارہ۔ وہ آج کل چونکہ تقلید کی رج بج کے مخالفت بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ عزت بھی اتر رہی ہے، تو اور سپیڈلی الحمدللہ دنیا اخباری المسلک منہج کو اور دیگر تمام احادیث اہل بیت کی طرف آ رہی ہے، تو ان حضرت کو اب آگ لگ گئی۔ اور وہی جو پہلے کا ان لوگوں کا سارا وہ رونا ہوتا ہے کہ جی تنہا نہ چھوڑے مجتہدین کو، یہ سازش ہو رہی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ ویل بینگ ڈاؤن ایز اے پارٹ۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مولوی عقیل الغروی صاحب کی ویڈیوز کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آج عقیل الغروی صاحب کو وہ دلائل دیے جائیں گے جو ان کے تصور سے ماورا ہیں۔ بسم اللہ۔ سیستانی کی چوکھٹ تک پہنچے تمہارا سینہ سپر ہو جائے۔ سیستانی ہو، خامنئی ہو، حسن نصراللہ ہو، ہم کیا ہیں؟ سارے 365 دن ایک کتب خانے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابوں کی رت صاف کر رہے ہیں اور علامہ بن رہے ہیں۔ وہ ہیں جو پرچم شجاعت بلند رکھے ہوئے ہیں، جس پرچم کے زیر سایہ علم زندہ ہو رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بابا جی جذباتی ہو گئے ہیں، جذباتی۔ مولوی صاحب کو اس ٹائم پتہ نہیں کون سی سوئیاں چبھ رہی ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، جذباتی ہو گئے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کے جذبات کی گھنٹہ برابر بھی قدر نہیں ہے، لیکن اتنی پتہ ہے الحمدللہ آپ کو مخصوص جگہ مرچیں لگ رہی ہیں تو ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ چیخیں مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور بابا جی بلڈ پریشر اپ ہو جائے گا، شوگر لیول بڑھ جائے گی، بغیر ٹکٹ اوپر پہنچ جائیں گے۔ ہولی چٹی داڑھی آ گئی، گٹے قبر میں لٹک رہے ہیں، لیکن ڈرامے بازی کرنے سے آپ لوگوں کی جان نہیں چھوٹتی۔ ہولی ہاتھ ہولا رکھو ذرا، نہ ایڈیاں چھالا مر جائیں گے ایویں قتل ہو بھی ساڈے تے پی جانا تو خیر سامعین گرامی قدر، جی خامنئی کو تنہا نہ چھوڑنا۔ ہاں وہ گرل فرینڈ ہے نا ہماری، سیستانی بھی خامنئی بھی، یہ سارے ہماری گرل فرینڈز ہیں، ہم نے انہیں تنہا نہیں چھوڑنا۔ ہاں ایویں پھر وہ واٹس ایپ کال کریں گے ہمیں، واٹس ایپ کال۔ تو عجیب، یعنی کہ خدا کی قسم پوری آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، ڈائلاگ بازی اور وہ پرانی مووی کا جو کشور کمار تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کبھی یہ ممبر پہ ایسے چھلانگے مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ بابا جی خدا کا نام ہے، کوئی کرنے والی بات کریں۔ مناظرے میں تو آپ لوگوں نے آنا نہیں ہے، جو سمپل بات ہے، پرلے درجے کے آپ لوگ ہجڑے ہیں، تو کم از کم ممبر حسین کے تقدس کو تنانا پامال کریں۔ کبھی آپ ڈرامے کریں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ۔ بابا جی خدا نہ ٹھنڈے ہو کے کھاؤ یار، کی ہو گیا؟ چھالا قدلے پہ مار دیو۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ ان کے پرچم تلے علم زندہ ہو رہا ہے اور وہ خامنئی کو تنہا نہ چھوڑنا، اسلام نعوذ باللہ ذبح ہو جائے گا، تو استغفر اللہ۔ میرا خیال ہے عقیل الغروی صاحب نے یہ بات کرنے سے پہلے اپنی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ عقیل الغروی صاحب آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، آئینہ قضاء و قدر۔ ہاں جی، عقیل الغروی صاحب آپ کی کتاب، آپ کی جوتی اور آپ کی بوتھی، صفحہ نمبر 42 پہ یہ واضح آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، سلمان تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا تو فرماتے ہیں میں سلمان ہوں، اسلام کا فرزند، سلمان ابن اسلام۔ اللہ اکبر، سلمان اسلام کا فرزند۔ سلمان محمدی سلام اللہ تعالی علیہ کو اگر تنہا چھوڑ دیا جائے تب اسلام ذبح ہوتا ہے۔ یہ آپ نے الحمدللہ خود روایت یہاں پہ درج کر کے اپنی منجی ٹھوک دی ہے سیدھے سیدھے الفاظ میں۔ ہاں ہون مار حضرہ چیکاں۔ سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں یہ وہی مثال ہے یخنی سے زیادہ گرم دیگچا۔ ہون ذرا چھالا مارو۔ ہاں ہائے تقریر میں کچھ اور، تحریر میں کچھ اور،
وہاں کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے سلمان کو چھوڑا تو وہ وہ ٹنڈے مروان کو چھوڑا تو پھر ماشاءاللہ سے اسلام فارغ ہو جائے گا، اور یہاں کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ سلمان ابن اسلام. اور مولوی صاحب ویسے تو یہ جو روایت انہوں نے اپنی کتاب میں درج کی ہے، اس کی شرح پہ کم از کم ایک اشرہ چاہیے مجھے. سلمان محمدی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا ذات ہے. آج تک انہوں نے یہ جرأت نہیں کی کہ آپ کو منا اہل بیت کی حدیث پوری سنا دیں. الحمدللہ ہم نے درجنوں دفعہ رجال کشیزیں دکھائی ہے. خیر وہ کوئی اور ٹاپک ہے، اس میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فضائل کا نہیں، آج ذرا منجی ٹھوکنے کا ٹائم ہے. اچھا جی، علم زندہ ہوتا ہے ان کے انڈر، سیستانی ہوں یا خامنائی ہوں. آئیں ذرا علم زندہ کر کے دکھاتے ہیں سامعین گرامی قدر آپ کو. ہاں جی، عقیل الغروی صاحب کی اپنی کتابوں سے. یہ میرے پاس مولوی عقیل الغروی کی کتاب ہے علم اور ارادہ، ٹھیک ہے جی. اس میں صفحہ نمبر 50 پہ عقیل الغروی صاحب آپ کی جوتی آپ کی بوتھی ذرا غور کیجئے گا. علم تو وہ ہے جس میں شک کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں جہل کا دخل نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں نادانی کا کوئی عنصر نہ ہو، علم تو وہ ہے جس میں اشتباہ کو راہ نہ ہو. اس لیے مجتہد اور فقیہ اور عالم کا علم بھی علم نہیں کہلاتا، علم صرف قول معصوم ہے صلوات اللہ علیہ مجمعین. الحمدللہ پوری تقریر کا لب لباب ایک جملے میں یہاں پہ الحمدللہ ٹھا ہو گیا. یہ نا جی، یہ نام نہاد علم کا خود کڑاکا نکال دیا یہاں پکڑ کے. سامعین گرامی قدر، یہ دوسری کتاب ہے مولوی صاحب کی، ولایت حق اور امامت حسین صلوات اللہ علیہ. ماشاءاللہ یہاں پہ صفحہ نمبر 41 پہ عقیل الغروی صاحب فرماتے ہیں، ہائے 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 کیا بات ہے. پہلے اس منزل کو تو سمجھیں، کاش کو خود بھی سمجھ لیا ہوتا. خطائے اجتہادی تو وہاں ہوگی جہاں اجتہاد ہوگا، اجتہاد وہاں ہوگا جہاں جہل ہوگا. آہا کیا بات ہے، سبحان اللہ. مار حضرہ ان چیکا تنو میں دسنا کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیسے اور خوب. سامعین محتشم، وہ علم کو زندہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے وہ ہیں. 100% بابا جی کو یہاں ہارٹ اٹیک آ جانا تھا اگر یہ بندہ مجلس اپنی بند نہ کرتا. اچھا جی، وہ علم زندہ کر رہے ہیں. واہ. کتاب میں آپ فرما رہے ہیں کہ اجتہاد وہاں ہے جہاں جہل ہے، علم صرف قول معصوم ہے. کسی عالم، کسی فقیہ، کسی مجتہد کا علم علم نہیں کہلاتا. علم فقط احادیث اہل بیت ہیں صلوات اللہ علیہ مجمعین، قول معصوم. اور وہاں پہ ماشاءاللہ سے ممبر پہ چڑھ کے بیں 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 لگائی ہوئی ہے تو لالا لالا کیتی ہوئی ہے. یہ کیا سامعین گرامی قدر، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس اس باندر کے علاوہ کوئی چج کا عالم نہیں؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کم از کم اپنی عمر کا تو لحاظ کر لو. چٹی داڑھی آئی ہے پھر پنگے لین تو بعد نہیں آندے ابو سفیان. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، مجھے سمجھ نہیں آتا میں ان لوگوں پہ غصہ کروں، ہنسوں، روؤں، کیا کروں، خدا کی قسم. ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا جی آگے چلتے ہیں مزید. اللہ اکبر. مولوی عقیل الغروی صاحب الحمدللہ آج کی ویڈیو میں جو فرما رہے تھے، خامنائی ہوں، سیستانی ہوں، حسن نصر اللہ ہوں، یہ تو جہاد کر رہے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 365 سال کے دن بیٹھ کے 365 days پر ایئر آپ بس کتاب خانے میں بیٹھے ہیں، کتابوں سے گردے جھاڑ رہے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں. تو اور کیا کریں؟ کتابیں نہ پڑھیں تو اور کیا کریں؟ آپ کے بابا کی طرح اپنے پاس سے فتوے دینا شروع کر دیں. ہاں، کتابیں نہ پڑھیں تو آپ کے بابا جی کی طرح اپنے پاس سے فتاوا جھاڑنا شروع کر دیں. احادیث اہل بیت کو چھوڑ دیں، کتب مقاتل کو چھوڑ دیں، کتب تفاسیر کو چھوڑ دیں، کتب اصول حدیث کو، اسماء الرجال کو چھوڑ دیں. آپ کے بابوں کی طرح بیٹھ کے جو دل کیا وہ لکھ کے توضیح المسائل بنا لیں. اور بھائی ہمیں ہمارا مطالعہ بہت عزیز ہے. ہاں جی، خدا را تاڑی مہربانی، ہمیں اپنی طرح ہٹ دھرم نہ بنائیں. خدا کا نام، ہم آپ کی طرح ہٹ دھرم نہیں ہیں. خدا را آپ نے تو آج تک ممبر پہ کتاب ہی کوئی نہیں دکھائی حضرت جس سے آپ بات کرتے ہیں. کبھی آئیں فقیر کی مجلس کا اسلوب دیکھیں. میں بعد میں کرتا ہوں الحمدللہ، کتاب پہلے دکھاتا ہوں. گاڑی کا بیک ڈور پورا بیک سائڈ کتابوں سے ہی بھری ہوتی ہے. کبھی آئیں تو صحیح مجلس میں آئیں. الحمدللہ آپ کو نہ وہاں حوالے پورے دکھائے تو بات کیجیے گا. اور الحمدللہ آپ کی کئی کتابیں مجلس میں لے جا کے لوگوں کو بتایا گیا دیکھو اے بابا کڈا بڑا جھوٹا ہے. مناظرے میں تو ڈیفینیٹلی آپ نے آنا نہیں ہے. تو چلیں، آپ کا پاکستان چکر لگتا رہتا ہے. کبھی کسی مجلس کے دوران نہیں، مکالمہ، کنورزیشن اونلی.
بیٹھ کے کریں گے, وہاں پہ پھر دیکھیں گے کون اچھلتا ہے. ہاں باتیں ہر کوئی کر لیتا ہے مولوی صاحب, وہاں دیکھیں گے کون کتنا اچھلتا ہے. یہ کتابیں آپ نے مارکیٹ میں اپنی بھجوا کی غلطی کی ہے, میں کی کر سکنا. اچھا جی, حسن نصر اللہ کی اب ذرا بات ہے. یہ حمید داؤد آبادی صاحب نے حسن نصر اللہ پہ کتاب لکھی ہے سید عزیز. آئیں جی حسن نصر اللہ کی بہادری سناتے ہیں آپ کو. صفحہ نمبر 31 پہ خود حسن نصر اللہ کی زبانی. ایران میں گرفتاری. اس چیپٹر میں لکھتے ہیں, اگر میں یہ بات کہوں تو ممکن ہے کہ بہت عادی اور بہت معمولی لگے کہ میں نے عراق کے سخت حالات میں فرار کیا. سبحان اللہ, آہا کیا بات ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے مار ہزارہ انشاءاللہ تیری مچھالاں پاننا, کیا بات ہے. سبحان اللہ, یہ جہاد ہے. عراق میں حالات خراب ہوئے تو 1 2 3 گو چھو منتر. ہاں جی, یہ پتہ نہیں نصر اللہ کے نصر الابلیس ہے جو ڈاڈا موقع دیکھ کے دوڑ لگا دی تھی ماشاءاللہ, بعد میں لبنان میں جا کے ہائی پوسٹ پہ بیٹھ گئے. تو سامعین گرامیہ قدر, یہ حسن نصر اللہ صاحب خود فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. عراق میں حالات خراب ہوئے میں دوڑ لاتی. اور جس طرح وہ حضرت تھے جنہوں نے رسول اللہ کو مشکل حالات میں دیکھا تو خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایسے دوڑا جیسے پہاڑی بکری دوڑتی ہے. اور الحمدللہ یاسین قادری صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے, لہذا مجھے اس پر اور بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ نام نہاد مجاہدین ہیں ان کے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, ہیٹس آف. اچھا سامعین گرامیہ قدر, آئیں ذرا اب عقیل الغروی صاحب نے جو الحمدللہ خود خامنائی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور اپنے اوپر شرک کا فتویٰ, وہ ذرا ہم آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں اور اسی پہ اپنی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ میں زیادہ دلائل دوں, بابا جی تک ویڈیو پہنچے اور بابا جی پھر ممبر پہ چھلانگے مار مار کے ممبر ہی توڑ دیں. تو کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو کو یہاں پہ. خدا کی بنی امیہ کا بندر ممبر یار. خیر, تو یہ سامعین گرامیہ قدر خامنائی کی ایک جہالت, ایک ہٹ دھرمی حرام زادگی دکھاتا ہوں میں. یہ اس کی توضیح المسائل میرے ہاتھ میں موجود ہیں. آئیں ذرا رہبر کی زبانی آپ کو ایک ان کی حرکت دکھاتے ہیں. صفحہ نمبر 191 پہ اس سے ایام اعزاء میں بعض مساجد میں متعدد علم نکالے جانے کے بارے میں جب پوچھا گیا, علم سے مساجد مزین کی جاتی ہیں, تو یہ جواب دیتا ہے اگر امام حسین صلوات اللہ علیہ کی مجالس اعزاء کے شاعر سے ٹکرائے یا مذہب کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدنامی کا باعث ہو یا اس کا مسجد میں رکھنا عرفاً مسجد کی شان کے خلاف ہو یا نمازیوں کے لیے باعث مزاحمت ہو تو اس میں اشکال ہے, بلکہ بعض حالات میں جائز نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. حرام زادہ, لانتی, ٹنڈا مروان, بے غیرت, کتا مولوی مولا عباس کے علم کے بارے میں یہ بھونک رہا ہے کہ یہ معاذ اللہ شاعر حسینیہ کے مخالفت ہو یا پھر نمازیوں کو اگر کوئی مزاحمت ہو تو یہ بعض حالات میں جائز نہیں ہے. جو حرامی عباس کے علم کو ناجائز کہے وہ خود ناجائز ہے. حرام زادہ, ٹنڈا مروان. سامعین گرامی قادر, یہ ہے ان کا رہبر اور یہ ہے تمہارا کتا ٹنڈا رہبر جو عباس کے علم پہ بھونکتا ہے. اور آؤ, کفر کا فتویٰ بھی آپ ہی نے لگایا. یہ آپ کی کتاب ہے توحید اور حسین, تیری میں چھالاں کاٹنا ذرا نیڑے آ, تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی. صفحہ نمبر 127 پہ خود عقیل الغروی نے یہاں پہ بات کی ہے, نیت ہماری, ہم اس علم کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ علم علم توحید ہے, توحید کا علم ہے. عباس کا علم, عباس کا علم علم توحید ہے. یہ آپ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ہے سر. اور آپ کا وہ رہبر اور ٹنڈا مروان لانتی سامعین گرامی قدر کیا بھونک رہا ہے, کیا لکھتا ہے اپنی توضیح میں یہ لعین کہ معاذ اللہ عباس کا علم اگر شاعر حسینیہ کی بدنامی کا باعث ہو, لانتی انسان, بے غیرت انسان. عباس کا علم بھی کبھی شاعر حسینیہ کی بدنامی کا باعث ہو سکتا ہے. علم توحید ہے, توحید سے جسے بدنامی کا شائبہ ہو وہ تو پھر شیطان کا نطفہ ہے. مارا ذرا انشاءاللہ تیری میں چھالاں کاٹنا. اور جاہل مولوی کبھی اپنی کتاب بھی پڑھ لی ہوتی. تم نے عباس کے علم کے بارے میں کیا کہا اور تمہارا یہ بابا کیا بکواس کر رہا ہے. چیکا مارن نال کوئی سچا نہیں ہو جاندہ. خبیث. اور سامعین گرامی قادر, چلیں
بات ذرا آگے بڑھ گئی ہے تو آگے لے کے چلتے ہیں. میں خامنائی کی بھی دوسری کتاب کا حوالہ دوں گا, وہیں ان کا مکو ٹھپا جائے گا. یہ عقیل الغروی صاحب کی ایک اور کتاب ہے ولایت عظمیٰ. مولوی صاحب اس میں صفحہ نمبر 45 میں کیا کہتے ہیں, ذرا غور طلب بات ہے سنیں. شرک تو تب ہوگا جب ہم اپنی طرف سے کسی کو ولی بنا لیں. الحمدللہ, لو جی, خامنائی کی ولایت پہ نہ کوئی آیت نہ کوئی روایت, کچھ نہیں ہے, اپنی طرف سے بنایا تم نے. مشرک اپنے کو اپنی مرضی آپ ٹھوک گیا. ویری گڈ, بسیار خوب. لو جی, ساری بدماشی نکل گئی. سامعین گرامی قدر, الحمدللہ ساری خرمستیاں ایک ہی جملے پہ ختم ہو گئیں. شرک تب ہے جب ہم اپنے پاس سے ولی بنائیں, تب بنایا نہیں تسی. کہاں سے آئی ہے ولایت فقیہ؟ ہاں جی, کدھروں آئی جے؟ اسماعیل دہلوی کے پاس سے, احمد بریلوی کے پاس سے. کس سے آئی ہے؟ احمد رضا بریلوی نہیں, دوسرا احمد بریلوی جسے سید احمد شہید کہتے ہیں, دیوبندی اور وہابیوں کا سر خیال ہے. احمد رضا بریلوی وہ دوسرا ہے, وہ بریلی کا رہنے والا تھا, لیکن احمد رضا خان بریلوی اور ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں ساتھ. ہاں ہیلو جی, ہاں جی. اب مولوی صاحب ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے ولی بنانا شرک ہے, دوسری جگہ ولایت فقیہ کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کے آپ ہمارے کان کھا گئے. کیا ہے تماشا ہے شیعہ مذہب معاذ اللہ؟ جب جو دل کیا بک دیا, جب جو دل کیا لکھ دیا. خدا کی قسم حیرت میں پڑ جاتا ہوں, کیا کرے بندہ ان کے ساتھ. خیر سامعین گرامی قدر, بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. الحمدللہ بہت پیار ہے خامنائی سے, سینہ سپر ہو جاؤ کوئی اگر تیر آئے تو. اور مولوی صاحب آپ کو کسی دہشت گرد نے لافا مار دیا, آپ نے 4 دن نظر نہیں آنا, سینہ سپر ہو جاؤ. سامعین گرامی قدر, بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ دارالسقلین سے چھپی ان کے آیت اللہ خامنائی صاحب کی کتاب ایمان میرے ہاتھ میں ہے. اگر کیا بات ہے, بے ایمان ہو گئے, ایمان پہ کتاب لکھی ہے. صفحہ نمبر 72 پہ ٹونڈے صاحب کیا فرماتے ہیں, آپ دوستوں کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں, اللہ اکبر, جس ایمان کی اسلام میں اہمیت ہے وہ تقلیدی اور تعصبی ایمان نہیں, یعنی تقلیدی اور تعصبی ایمان کی کوئی قیمت نہیں. الحمدللہ. آلو جی, یہ خامنائی صاحب کا فتویٰ, تقلیدی اور تعصبی ایمان کی کوئی قیمت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے ڈیڈی, آپ کے رہبر گستاخ مولا عباس ٹونڈا. ہاں جی, شعیب اختر نجائز پہن, وہ ٹونڈ مارتا تھا, یہ پیدائشی ٹونڈ ہے. سامعین گرامی قادر, اب میں نے کہا تھا نہیں, جگتیں کس نے کی تھیں؟ کتاب خانے میں بیٹھے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, علامہ کہنے والے. پہلی بات تو میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, میں نے کبھی اپنے آپ کو عالم کہا ہی نہیں ہے, نا علامہ اس طرح وغیرہ کو کوئی خطاب میں نے اپنے ساتھ لگایا ہی نہیں ہے. جگتاں شروع کن نے کیتیاں سن, پھر کہتے ہیں نہیں پیار سے بات کرو. اچھا, اگلا بغیرتی مارتا جائے, بدتمیزی کرتا جائے, میں پیار سے بات کروں, کیوں؟ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں؟ او بھائی, یہ خامنائی صاحب نے الحمدللہ کہہ دیا تقلیدی ایمان فارغ, چھٹی. ہاں جی, اب بڑا پیار ہے خامنائی سے. تو یہ کیسا پیار ہے کہ خامنائی کو ماننا ہے, خامنائی کی نہیں ماننی, تو مانو نا, خامنائی جو لکھ رہا ہے مانو اس کو. سارا پیار وہیں پہ آٹے دال کا بھاؤ بتا دے گا. آ جاؤ, تہاڈا پیار میں کڈاں. بڑا پیار ہے نا. ویلنٹائنس ڈے بھی خامنائی کو وش کیا کریں پھر, تاکہ آپ کا وہ والا جو پیار ہے نا وہ نکل کے دنیا کے سامنے آئے. ٹھرکی مولوی. خیر اللہ اکبر. تو سامعین گرامی قدر, میں اگر اس طرح منجی ٹھوکتا رہا وہ پھر بہت لمبا سلسلہ چل پڑے گا. ہاں جی, سینہ سپر ہو جاؤ. اور بابا جی لٹرلی جب اس بندے نے کہا تھا نا سینہ سپر ہو جاؤ, میں سامعین کافی ٹائم تو ہنستا رہا. میں کہا ذرا سنگل پسلی سینہ سپر. اور 1.5 پسلی بڈھے بڑے شاہ رخ خان بننے سینہ سپر. ذرا کانگڑی پوان ممبر تھے آگے ایکشن پہ مار دے, خدا کی قسم یار. خیر سامعین گرامی قدر, دلائل کافی ہیں, لتر پریڈ بھی میرے خیال کافی ہو گئی ہے. تو الحمدللہ اگر مزید ضرورت پڑی تو اور کر دیں گے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف آپ کو اپنی امان میں رکھیں, مولا جلد جلد ظہور کریں, اور جیسے ہی ظہور کریں گے پھر میں کہوں گا ہاں آپ سینہ سپر کر کے بہاؤ, ادھر ماشاءاللہ سینہ سمٹ جائے گا.